درباریوں کی درباری کوڈ کی بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے عمران خان کے خطوں کی اور ان کے بیانات کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان جس طرح سے خط لکھ رہے ہیں، ججوں کو خط لکھ رہے ہیں، آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، باقی لوگ کو بھی خط لکھ رہے ہیں، سوائے جو اپنی پارٹی کے لوگوں کو خط لکھتے ہیں یا غیر ملکی میڈیا کو خط لکھتے ہیں، تو باقی جس کو بھی اس کا نام لے کر عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کی یہ لوگ اس طرح سے کی ہوئی بات جو انداز بیان ہے خط کا، بیانات کا، کیا اس پر وہ غور کریں گے؟ بہرحال عمران خان کی طرف سے ایک اور بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں جنرل عاصم منیر کو، آرمی چیف کو ایک اور خط لکھوں گا۔ اس بیان میں بھی عمران خان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آخر میں جا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ابھی درباریوں کی طرف، درباریوں کی درباری کورٹ، ججوں کو جس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو آگے لے جایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے ججوں کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ ان میں ایک تو ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگر صاحب کو چیف جیسا ہر صورت میں بنانا مقصود ہے۔ کل یہ خبریں چلائی گئی کہ گول حسن اورنگزیب صاحب کو قائم مقام چیف جیسے بنا دیا گیا ہے، لیکن بعد میں وضاحت آ گئی کہ وہ بھی جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی سپریم کورٹ بھیج دیا گیا ہے۔ 6 ججوں کی تعیناتی ہوئی ہے جن کو مستقل سپریم کورٹ میں بھیجا گیا۔ 4 ہائی کورٹس کے جج صاحبان اور 2 مزید جج صاحبان لیے گئے، یہ سپریم کورٹ بھیجے گئے ہیں، اور ان میں ایک گول حسن اورنگزیب صاحب بھی شامل ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عارضی جج ہوں گے، باقی مستقل ہوں گے۔ تو یہ رولا بھی پڑا ہوا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو لاہور سے گئے ہیں انہوں نے حلف لینا ہے یا نہیں لینا۔ اب یہ باقاعدہ آبزرویشن آ گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو جج یہاں سے وہاں پہ گئے ہیں ان کو دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کئی ججوں کی طرف سے، وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ جب آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو حلف لینا پڑتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ جج صاحبان سپریم کورٹ میں گئے ہیں، جیسے عمر فاروق صاحب گئے ہیں اور دیگر گئے ہیں، کیا انہوں نے حلف نہیں لینا؟ وہ وہاں پہ جائیں گے، حالانکہ وہ پہلے بھی جج کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو جج کے طور پہ کام کرنے والے بندے کو وہ لوور کورٹ کا جج ہے، وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، یا وہ پھر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، جب اس نے ایک دفعہ جس طرح سے فوجی کا حلف ہوتا ہے، جب وہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے، لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ اس سے حلف لیا جاتا ہے، وہ آرمی چیف بن جائے یا جس بھی عہدے پر چلا جائے، اس سے فوج میں رہتے ہوئے آرمی چیف کا حلف نہیں لیا جاتا۔ تو اسی طرح سے ایک جج ہے، اس نے جب اپنی نوکری کا آغاز کیا، ملازمت شروع کی، اس نے حلف لے لیا، تو پھر آگے حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس بھی کورٹ میں جج صاحبان جاتے ہیں، سپریم کورٹ گئے تو وہاں پہ حلف، ہائی کورٹ گئے تو وہاں پہ حلف، تو اگر وہ حلف ہوتا ہے تو پھر سرفراز ڈوگر صاحب حلف سے مستثنا کیوں ہیں؟ تو باقی بات آ گئی درباری ججوں کی، تو ان کی طرف سے درباریوں نے درباری جج بھرتی کر لیے ہیں، بے شمار جج صاحبان ہو گئے، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی۔ درباری آپ کو رجیم بھی نظر آ رہی ہے، درباری جج بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن دربار نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ حکومت والے، رجیم والے، یہ بھی تو درباری ہیں۔ کس کے درباری ہیں؟ وہ دربار کسی کو نظر نہیں آتا۔ ابھی ایک بار پھر بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ ہم نے جو کچھ عمران خان کی طرف سے کہا گیا، ان کا جو بیان تھا جس میں انہوں نے ججوں کے بارے میں بات کی، جرنیلوں کے بارے میں بات کی، سیاستدانوں کے بارے میں بات کی، اسی میں انہوں نے رجیم کو بھی ایک بار پھر ادری کہہ دیا۔ تو یہاں پہ عمران خان کے حوالے سے یہ بات تو دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے سارے نظام کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ عمران خان نے نظام کو ایکسپوز کیا، اور چاروں شانے چت کس نے کیا؟ یہ عمران ریاض خان نے کیا۔ وہ ڈنکی لگا کر پاکستان سے باہر چلے گئے، ان کے ارد گرد انہوں نے سارا کچھ مکمل انتظام کیا ہوا تھا، وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پروگرام کرتے ہیں، سارے کچھ کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے انہوں نے پورے انتظامات کر رکھے تھے۔ اس کے بعد ڈنکی لگا کر پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے چلے گئے۔ انہوں نے نظام کو چاروں شانے نہیں بلکہ 6-7 شانوں چت کر دیا۔ اور ناظرین پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ رجیم کتنی نالائق ہے، کتنی یہ اپنے کام کو سمجھتی نہیں کہ ایک بندہ وہ ان کے ہاتھوں سے کیسے نکل گیا۔ تو ایسے لوگ ہمارے ملک کی کیا حفاظت کریں گے، جن کے قابو اپنا ہی ایک بندہ وہ نہیں آ سکا، جس کو باہر جانے سے روک نہیں سکے۔ تو باقی میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور یہ خاندان والے ایسا سچ بولتے ہیں، گٹے جوڑ کر سچ بولتے ہیں۔ ان کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے، جیسے میاں نواز شریف نے کہا کہ میری دعا ہے کہ پاکستان پھر ٹیک آف کر جائے۔ گویا ان کے پہلے دور میں پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا،
معاشی طور پر ہی بات کرتے ہیں، جبکہ شہباز شریف نے کہہ دیا، کل پرسوں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اب ہماری اکانومی، ہماری معیشت اوپر جائے گی۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور تینوں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں، جو کہ ان کے باقی پارٹی کے لیڈروں کو دہراتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے۔ شہباز شریف تو روزانہ کوئی اعداد و شمار پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ شکر ہے کہ عوام نے مہنگائی کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا ہے۔ تو یہ کیسے، کس بنیاد پر ایسے دعوے کر سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب؟ تو ناظرین، بالکل سادہ سا کلیہ ہے، فارمولہ ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو عمران خان کے دور کی نسبت سستی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ بھی یقین کر لیں پیٹرول کیا اس میں کمی ہوئی ہے، ڈالر کی قیمت میں کیا کمی ہوئی ہے، تو بجلی کی قیمت میں کیا کمی ہوئی ہے، آلو، ٹینڈے، پیاز، لہسن، ادرک، امب، کنو، ان سب کو ایک ایک چیز کی قیمت کو آپ دیکھ لیں کہ کس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، جس کا یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آخر میں بات کر لیتے ہیں عمران خان کے بیان کی۔ 8 فروری کو ملک بھر میں بشمول پنجاب، سندھ اور صوابی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ننگی فسطائیت کے دور میں بھی عوام پر ہر مرتبہ میری کال پر خوف کے بت توڑ کر نکلتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم اب ہر حال میں حقیقی آزادی کی منتظر ہے اور دلی حکومت اندر سے ڈری ہوئی ہے۔ ملک بھر میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کرکٹ کا بہانہ بنا کر ہمیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کھوکھلی حکومت اندر سے کس قدر بخلاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے آرمی چیف کے نام خط میں ملک کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے لکھا تھا، یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی فکر ہے۔ میں ڈی جی ISPR کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مگر بچہ بچہ واقف ہے کہ ملک کا نظام آرمی چیف ہی چلا رہا ہے۔ ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں، جس نے کبھی کونسلر کا انتخاب نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کے خارجی اور داخلی معاملات تک ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے۔ ملک میں ہر جانب جبر و فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے جانبدار اور بے شرم ترین چیف جسٹس تھے، جن کا کردار جسٹس منیر سے بھی زیادہ گھرونا تھا۔ ان کے دور میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہوئے، مگر انہوں نے بجائے کوئی ایکشن لینے کے ہر غیر قانونی اقدام کی سہولت کاری کی۔ ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق دونوں بری طرح پامال ہیں۔ انتخابات کے نام پر ڈھونگ رچا کر عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ سب میں اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بنے رہے۔ ان دونوں چہروں نے اپنے عہدوں عوام سے غداری کی۔ اس سب کے نتیجے میں جعلی MNAs، جعلی پارلیمان، جعلی وزیر اعظم اور جعلی صدر کا وجود عمل میں آیا۔ عمران خان مزید کہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا کام اب آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ ججز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دو طرفہ موقف سنا جائے، مگر یہاں ایک ہی طرف کا موقف سن کر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک میں انسانی حقوق اور قانون کا حال ہے، آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں سرخرو ہونا چاہیے اور قاضی جیسا شرمناک کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ پیکا کے کالے قانون کے ذریعے میڈیا اور سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا جو حال کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ معیشت کو $1.7 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں ڈرین برین تیزی سے جاری ہے۔ 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ معاشی تباہی اور بے روزگاری سے پوری قوم پریشان ہے۔ عمران خان نے اپنی گفتگو میں مزید کہا، ہم نے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ مذاکرہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ 8 فروری پر کمیشن بنانا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، کیونکہ یہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات تھے اور فوری طور پر ان پر ایکشن لیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ 26 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے گولیاں چلوا کر نہتے عوام کا قتل کیا۔ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈررز کو قوم پر
مسلط کر دیا گیا۔ 30 سال سے خفیہ ایجنسیاں ہمیں بتا رہی تھیں کہ ملک کو ان دو خاندانوں نے کس طرح لوٹا۔ سرے محل اور مے فیئر فلیٹس کی فائلیں انہوں نے ہمیں خود دکھائیں۔ نیب نے 1100 ارب ریکور کرنے تھے، ہمارے دور میں 480 ارب ریکور کیے گئے تھے کیونکہ ہم احتساب کو لے کر سنجیدہ تھے، جبکہ پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب ہی اکٹھے ہو سکے۔ نیب ترامیم کر کے ان دو خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود، چپڑاسی، مے فیئر، ون ہائیڈ پارک میں رشوت، اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ ہمیں خود ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ بوٹ پالشی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کے عوام جن چہروں کو مسترد کر چکے ہیں، ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی ہے۔ اس جعلی نظام کی بقا صرف تحریک انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے تاکہ عدلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جس میں عمران خان کی طرف سے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح سے ان کو کہا گیا ہے، تو کیا اس سے کوئی عمران خان کے لیے، ان کے لیے جن کو انہوں نے خط لکھا ہے، کوئی ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے؟ بلکہ تو عمران خان کا جو انداز بیان ہے خطوط میں اور ان کے بیانات میں، وہ تو ان کو مزید جن کے لیے انہوں نے خط لکھے، جن کو خط لکھے ہیں کہ اس طرح سے کر دیں، اس طرح سے کر دیں، اس طرح معاملہ درست ہو جائیں گے اور آپ نے سارا بیڑا غرق کیا ہے، یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے خطوط پڑھ کر، ایسے بیانات سن کے جن کو لکھا جاتا ہے، وہ تو مزید بھڑک اٹھتے ہیں، وہ تو مزید اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس پر پھر عمران خان کو کیا ریلیف ملے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ویسے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کوئی ریلیف لینا بھی نہیں چاہتے، وہ صرف ان لوگوں کو، رجیم کو اور رجیم کو آگے بڑھانے والوں کو، آگے چلانے والوں کو مزید ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔